نہیں ہو سکتی۔ سبسڈی اس وقت دی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے 1.4 ارب روپے۔ اس وقت ایوریج سبسڈی جو ان کو 2020 تک دی گئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ، اور اب اس سال تو مزید اضافہ ہوا ہے، 70 ارب روپے۔ اب آپ بتائیے 4900 یہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا سبسڈی میں، تو گویا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ گورنمنٹ کے خزانے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور مہنگی جو ہے وہ ہم بجلی خرید رہے ہیں۔ آپریشن اور مینٹیننس کے نام پر جو اخراجات ہیں وہ 4710 ملین روپیز ہوا کرتے تھے، وہ اب ہو گئے 66,641 ملین روپیز۔ اس کا مطلب ہے کہ مینٹیننس اور آپریشن کے اخراجات میں انہوں نے 1300% اضافہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور ریونیو ان کا 600% بڑھ گیا۔ گویا ریونیو یہ کما رہے ہیں، سبسڈی ان کو مل رہی ہے، پیداواری صلاحیت یہ نہیں بڑھا رہے، سسٹم میں انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور ساری حکومتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں، اور ساری جماعتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بنیاد کے اوپر یہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا اس میں سے تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے، اس نے اس کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کی تھی، ہمیں معلوم تھا یہ سب کچھ کیا لوٹ مار ہوگی، لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی مثال بنے گی کہ ہم پاکستان کے اور ادارے بھی اس طرح ایک ایک کر کے پرائیویٹائز کریں گے اور عوام کو ریلیف مل جائے گا اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی شہر میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، ان کے جو آئی بی سیز ہیں، یہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کسٹمرز کو جو ہے ہم زبردست قسم کی انٹیگریٹڈ سروس فراہم کر رہے ہیں، یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سینٹر اول تو تعداد میں انہوں نے کم رکھے ہیں، اور دوسری طرف یہاں لوگوں کو دھکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، زبردستی بل بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ اس کو چلے جائیں ختم کرانے کے لیے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کراچی میں 32 لاکھ صارفین کے لیے تو 100 اسکوائر گز بھی نہیں ہے۔ ایک آفس بنا ہوا ہے نیپرا کا، اور نیپرا تو ویسے ہی کہ الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے، اس کی سرپرستی کرنے والا ادارہ ہے۔ چیئرمین نیپرا کہتے تو ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سستی ترین بجلی دیں گے، لیکن چیئرمین نیپرا سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اقدام کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ان کے سہولت کار ہیں، وہ کمنٹس تو کر دیتے ہیں جب ہیئرنگ ہوتی ہے، جب ان کے سامنے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک بہت زیادتی کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے یہ نشاندہی کی ایک نشست میں خود اس میں شریک تھا، عمران شاہد صاحب شریک تھے ہمارے، اور ہم نے جب یہ کہا کہ بھائی اتنے سارے کیسز ان کے خلاف ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، یہ نیپرا اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فالو اپ کرے اور ان کیسز میں جو ہے وہ اسٹے ختم کروائے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو کہا تھا آپ آئیے ہمیں، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عید کے فوراً بعد، یہ رمضان میں ہوئی تھی ہیئرنگ، عید کے فوراً بعد نیپرا کی ایک ٹیم آئے گی جو آپ سے ملاقات کرے گی اور ہم ان سارے کیسز میں آپ کی معاونت حاصل کریں گے۔ آج تک کی تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 42 ارب روپے وہ ہیں جو کلب ایک قیمت میں کہ الیکٹرک کے ذمے ہیں، وہ کراچی کے شہریوں کو لوٹائے، ایک پائی بھی نہیں دی انہوں نے۔ کوئی ہے جو ان سے سوال کرے؟ اسٹے میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے۔ عدالتوں کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے، عدالتیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی کہ الیکٹرک کے مقابلے میں۔ 5 سال سے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، نہیں چلتا ہے۔ جو چلنے ہوتے ہیں وہ رات کے 12 بجے بھی چلتے ہیں، جو نہیں چلنا ہوتا نہیں چلتا۔ کراچی کے کروڑوں لوگ مرتے رہے۔ پچھلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نسلہ ٹاور گرانے کے لیے جتنی انہوں نے توجہ دی، اگر وہ کے الیکٹرک کے خلاف یہ کام کرتے تو آج لوڈ شیڈنگ کا یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ تو اس لیے عدالتوں کی بھی ترجیحات کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں انصاف چاہیے، عدل چاہیے، کیسز ہم کرتے ہیں، اگر ہماری پٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ فارغ کریں، لیکن جب ہماری جینوئن گراؤنڈز پر ہم جب عدالت میں گئے ہیں تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ وہ پھر ججوں کے چیمبر میں بیٹھ کر فیصلے کیوں کر لیے جاتے ہیں اور کیس ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ تھی جب اس وقت جو ہے یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ کے الیکٹرک کا جو مونوپلی اور ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس ہے وہ ختم ہوگا، لیکن بعد میں یہ سارے اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور جتنی حکومتی مشنری تھی وہ چیمبر میں پہنچے ان کے، اور چیمبر میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کریں، اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا۔ گویا کس ادارے پر اعتماد کریں کراچی کے لوگ؟
سب مل کر جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک خرم دستگیر صاحب ہیں, ان کے پورا میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں تو نہیں جاتا, جنہوں نے ہمیشہ کراچی دشمنی کی ہے, میں اس موضوع پہ نہیں جاتا شخصیات پر, لیکن خرم دستگیر صاحب بڑے آرام سے فرما دیتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں, ملک بھر میں یہ کر رہے ہیں, اور کراچی میں لوگ بلبلاتے ہیں تو وہ کراچی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ اس کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ٹیکس لینے کے لیے کراچی ہے, 1.5 ٹریلین روپیز ٹیکس دیا ہے ہم نے, وہ نہیں لینا ہم سے, پھر وہ نہ لیں. وہ اس طرح کے جو چارجز لگاتے ہیں, اس پر جی ایس ٹی کے نام پر چارجز لے کر اینڈ یوزر تو ہم پورے پیسے دے رہے ہیں نا, ہمیں تو ریفنڈ نہیں ہوتا یہ. تو ہم تو جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوں, ہم بل بھی پورا دے رہے ہوں, ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں, اور ملک کا جو وزیر ہو پانی اور بجلی کا وہ یہ کہے کہ جناب پورے ملک میں تو سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. بھائی ملک میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, لیکن کراچی میں آپ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ کام یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی نے بھی کیا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا, قاف لیگ نے کیا, اور ان ساری پارٹیوں کی اتحادی ایک پارٹی ہے ایم کیو ایم, جس نے پورے شہر پہ کنٹرول ہونے کے باوجود ہماری قومی اثاثہ بیچنے میں مدد کی, اس مافیا کو پنپنے میں مدد دی, اس کا پورا ساتھ دیا, مل کر کھایا کراچی کے لوگوں کو. اور ایم کیو ایم کے ذمے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس کو کراچی کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. کیسے